حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ پاک نے آسمانوں پر بلا لیا، ان کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آیا۔ بہت عرصے بعد ہمارے نبی ہمارے رسول تشریف لائے۔ درمیان میں جو عرصہ گزرا ہے، یہاں سے الہاد فتنہ جو ہے وہ پروان چڑھا ہے۔ جی انہوں نے دین نکالا، یا پہلے جو دین تھا، کتابیں تھی، اس میں انہوں نے جو ہے نا رد و بدل کیا۔ بعد میں اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی یہ لوگ پائے گئے، لیکن بہت کم تعداد میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے بھی پائے رہے، لیکن صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اپنا کردار ادا کیا، اور انہوں نے اس فتنے کا سر ہمیشہ کے لیے قلم کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کا زمانہ ہے، ایک شخص ان کے دربار میں آ گیا اور کہنے لگا، کیا قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ فرمایا جی۔ کہا آپ قرآن کریم کو سچا مانتے؟ جی۔ فرمایا الحمدللہ، الحم کی حلم سے لے کر والناس کی سین تک ہم سارے قرآن کو سچا مانتے ہیں۔ کیا یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کیا خدا معاذ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ دوسرا خدا بنا سکے؟ تو کسی کو وہاں پہ جواب نہ آیا۔ ایک شخص نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی ایمان اتنا تھا کہ وہ اس طرح کے سوال برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ اور آج ان نوجوانوں میں الہاد فتنہ اتنا سرگرم ہے کہ میڈیا پہ بیٹھ کے، سریام بیٹھ کے لوگوں سے اس طرح کے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے قتل بھی کر دو گے لیکن میرا سوال ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ کسی نے کہا اسے باب العلم یعنی مولا علی شیر خدا کے دروازے پہ لے کر جائیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سائل حضرت علی کے دروازے سے جائے اور خالی واپس آ سکے؟ کہتے ہیں اسے لے کر جب حضرت علی کے پاس گئے، مولا علی شیر خدا موجود نہ تھے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت علی تشریف لائے۔ حضرت علی کو بتایا گیا یہ اس سائل کا سوال ہے، کیا خدا ہر چیز پر قادر ہے، دوسرا خدا بنانے پر بھی قادر ہے؟ آپ مسکرا پڑے، آپ فرماتے ہیں کہ اتنے سے سوال کی خاطر حضرت علی کے دروازے پر آئے ہو؟ اس نے کہا اس کا آپ جواب دیں۔ اب جواب بڑا مشکل ہے۔ ایک طرف قرآن ہے، اگر کہتے ہیں کہ خدا جو ہے نا قادر نہیں تو قرآن کا انکار ہے، اگر کہتے ہیں کہ قادر ہے تو خدا کی توحید کا انکار ہے۔ آپ نے فرمایا میرا رب قادر ہے، وہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے، لیکن یہ جواب بھی ذہن میں رکھنا، جتنے بھی خدا آئیں گے وہ سارے کے سارے مخلوق ٹھہرائیں گے، خالق پھر بھی وحدہ لا شریک ٹھہرائے گا۔ سبحان اللہ، بہت تو صحابہ کرام نے، تابعین نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا۔ بہلول دنا آپ نے دیکھا ہے، ان سے کسی نے اسی طرح دوہریہ نے سوال کیا۔ دوہری بھی ان کو کہا جاتا ہے، ان کو ایکس مسلم بھی کہا جاتا ہے، اتھیسیم بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اس نے آ کے یہ سوال کیا، یہ ان کے جتنے بھی سوال ہوتے ہیں یہ میں عرض کر دوں گی عقلی سوال ہوتے ہیں۔ اور آج کل کے نوجوان جو ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، عقلی سوال سنتے ہیں، سائنس کے مطابق جو عقل تسلیم کرے اسے مان لیتے ہیں۔ اگر عقل کی بات کی جائے، ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہا جاتا ہے؟ علم اتنا ہے کہ اڑتے پرندے کو دیکھ کے بتا دیتا دانا چگنے جا رہا ہے، دانا چگ کے آ رہا ہے، اور زمین پہ قدموں کے نشانوں کو دیکھ کے بتا دیتا یہ جانور دیکھ کے چلنے والا ہے، نابینا ہے۔ لیکن ہمارے دین نے کیا کہا؟ جاہل نہیں، فرمایا ابو جہل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے حضور کو نہیں پہچانا، جب حضور کو نہیں پہچانا جاہل نہیں بلکہ ابو جہل ہے۔ علم اس کے پاس بڑا تھا۔ تو آج کے نوجوانوں کے پاس علم ہے لیکن قرآن حدیث کا علم نہیں ہے، یہ بھی ابو جہل کی طرح راہ راستے جو ہے نا وہ ہٹکے ہوئے ہیں۔ اب جب واقعہ معراج ہوا تو ابو بکر صدیق کے دروازے پر ابو جہل آ گیا اور کہنے لگا کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ ایک رات میں آسمانوں پہ جائے، جنت کی سیر کرے، ایک ہی رات میں نمازیں ملیں، فلاں فلاں، پھر ایک ہی رات میں واپس آ سکے؟ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا آپ کے نبی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اگر نبی نے کہا ہے تو میرا عقیدہ ہے وہ جا بھی سکتے ہیں، ایک رات میں واپس آ بھی سکتے ہیں، کیونکہ وہ عقل کے ترازو پر جو ہے نا وہ دین کو توڑ رہا تھا۔ تو بہلول دانا کی خدمت میں ایک کسی طرح دوہری آیا، ملحد آیا، اس نے کہا جی خدا اگر موجود ہے نظر کیوں نہیں آتا؟
دوسرا اس نے سوال کر دیا کہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کروانے والا شیطان ہے، تو سزا انسان کو کیوں ملتی ہے؟ تیسرا اس نے سوال کر دیا ابلیس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، تو جہنم میں آگ ہے، قیامت کے دن ابلیس کو آگ کیسے جلائے گی؟ تو بہلول دانا نے ایسے لوگوں کا عقل سے ہی جواب دیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں ایک بات میں ایک اور عرض کر دوں، تھوڑی میری گفتگو لمبی ہو جائے گی لیکن معذرت کے ساتھ، کہ جب بھی کوئی ملحد ہم سے سوال کرتا ہے خدا کے بارے میں، تخلیق کائنات کے بارے میں، تو ہمارے علماء، ہمارے خطباء یا ہمارے مسلم نوجوان ان کا جواب دینے لگ جاتے ہیں، جبکہ اصول کیا ہے؟ البین مدعی علی، فرمایا جس نے دعویٰ کیا ہے دلیل بھی وہ دے گا۔ حق یہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا موجود نہیں، بھی آپ ساتھ دلیل بھی دیں، اور دلیل بھی الٹا وہ ہم سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بات میں کہہ رہا تھا بہلول دانا کی کہ انہوں نے عقلی کیسے جواب دیا، پتھر دیا، پتھر دے کے اس کو مارا، لہو لہان ہوا، حاکم وقت کے پاس چلا گئے شکایت لیں۔ جی میں نے مسلمانوں سے سوال کیا خدا کے بارے میں، انہوں نے بدلے میں پتھر مارا۔ حاکم وقت نے بہلول دانا کو بلایا اور کہا کہ آپ نے پتھر کیوں مارا؟ کہا کیا ہوا اگر پتھر لگا؟ کہا درد ہو رہا ہے۔ کہا آپ کا درد مجھے نظر تو نہیں آ رہا؟ اس نے کہا درد تھوڑی نظر آتا ہے۔ فرمایا جیسے تیرا درد نظر نہیں آتا، درد موجود ہے، تجھے احساس بھی ہو رہا ہے، اسی طرح خدا موجود ہے لیکن وہ ہر بندے کو نظر نہیں آتا۔ کہا دوسرا جو آپ نے کہا تھا کہ شیطان گناہ کرواتا ہے تو سزا انسان کو کیوں ملتی ہے، تو آپ نے میری شکایت حاکم وقت سے کیوں کی ہے؟ اگر یہ گناہ مجھ سے شیطان نے کروایا تو حاکم وقت کے دربار میں شیطان کی شکایت کی جائے۔ آپ نے جو تیسرا جو ہے نا سوال کیا تھا کہ شیطان آگ سے پیدا ہوا، تو قیامت کے دن جو ہے نا وہ آگ میں ڈالا جائے گا، آگ اسے کیسے جلائے گی؟ میں نے آپ کو پتھر مارا جو کہ مٹی کا تھا، اور آپ کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ اگر مٹی انسان کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، وہ رب قادر ہے کہ آگ سے پیدا کیے ہوئے، تخلیق کیے ہوئے شیطان کو آگ میں جلا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔